السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین قتل الحسین بکربلا ذبح الحسین بکربلا۔ روایت کہتی ہے جب امام ظہور کریں گے نا کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے، جو پہلا فقرہ امام فرمائیں گے وہ یہی فقرہ ہوگا، ایھا العالم ان جدی الحسین قتل عطشانا، اے دنیا والو ہمارے جد حسین پیاسے مارے گئے۔ کیسے جانور تھے یہ یزیدی، ان سے کہیں بہتر حسین کا وہ ذوالجناح ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب آقا گھوڑے سے زمین پہ گر گئے نا اور ذوالجناح کو یہ احساس ہوا کہ میرا سوار گر گیا ہے، میں نے پڑھی نہیں ہے کہیں روایت، ایک بزرگ عالم تھے، انہوں نے ہم سے پوچھا، خدا کی غریق رحمت کرے، کہ تم نے یہ پڑھی؟ میں نے کہا نہیں حضور۔ تو انہوں نے نقل فرمایا کہ جب حضرت سید الشہداء گر پڑے اور ذوالجناح کو یہ احساس ہوا کہ میرا سوار گر گیا ہے، جانتے ہیں اس سمجھدار نے کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ بار بار اپنی لجام دانتوں سے دباتا تھا اور لا کے حسین کے ہاتھ میں رکھتا تھا۔ کیوں؟ شاید اس کا مقصد یہ تھا کسی طرح سے یہ مجھ پر سوار ہو جاتے، میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا۔ عمر سعد نے اعلان کیا اس گھوڑے کو پکڑ لو، فَإِنَّهُ مِنْ جِيَادِ رسول اللہ، یہ نبی کے پیغمبر کے گھوڑوں میں سے۔ لوگوں نے پکڑنا چاہا، اس جانور نے پیر چلانا شروع کیا۔ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے اس نے اپنے پیروں سے 40 یزیدیوں کو مارا ہے، اور جب کسی کی گرفت میں نہیں آتا تھا تو عمر سعد نے کہا اچھا جانے دو، چھوڑ دو، دیکھیں ماذا یصنع، کیا کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے فَلَمَّا أَمِنَ الْجَوَادِ، جب گھوڑے کو ذرا سا سکون محسوس ہوا دوڑ کے آیا حسین کے پاس۔ آیا حسین مظلوم کے پاس اور امام کے خون سے اپنی زلفوں کو رنگین کیا، اپنی زلفوں کو رنگ کے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پر آیا اور آن کے ہنہنانا شروع کیا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جانتے ہو یہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ مولا فرماتے ہیں پانچویں امام کی یہ گھوڑا در خیمہ پہ آ کے ہنہنا نہیں رہا تھا، بلکہ کہہ رہا تھا الظلیم الظلیم من امت قتلت ابن بنت نبیہا، اور کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا۔ گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی، بیویاں گھبرا کے باہر نکل آئی، کسی نے گھوڑوں کی جو ہے وہ سمیں پکڑ لی، کوئی گھوڑے کی گردن سے لپٹ گئی۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک 3-4 سال کی بچی آئی، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے کہتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے بس اتنا بتا دے، حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ ادھر عالم یہ ہے جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے نا، گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے، پانی پلا لیا جاتا ہے، ہاں تیز کر لی جاتی ہے چھری، مگر ہائے رے حسین سامنے سے نہیں، پسے گردن سے، کند خنجر۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب تو حسین کو ذبح کر لیا نا،
روایت کہتی 12 مرتبہ اس ملعون نے امام کے گلے پہ چھری پھیری ہے، اور جب گلا جدا نہیں ہوتا تو ایک آواز آئی، یا علی حسین کی مدد کرو۔ یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو۔ خود شمر ملعون کہتا ہے کہ میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوک عطشانا، ہائے میرے لال، ہائے میرا حسین، تجھے پیاسا مارا گیا۔ دنیا میں کسی جنگ میں یہ نہیں ہوا جو کربلا میں ہوا۔ اب تو مار دیا حسین کو نا، اب تو ذبح کر چکے حسین کو نا، اب تو بس کرو۔ لیکن جانتے ہیں روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے جب میرا مولا شہید ہو گیا تو اس ملعون عمر سعد نے اعلان کیا، جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ جائیں۔ تاریخوں میں ہے 10 زنازادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے۔ فاطمہ کے لال کا جسم مبارک زمین پر پڑا تھا، 10 گھوڑے۔ میرے بھائیوں جانا تو آگے مگر رک کے ایک اپنے مولا کی بات سن لو۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے ہیں تو کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزے سے وار کر رہا تھا۔ روایت کہتی ہے جن ملعونوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے اور امام حسین پر پتھر کی بارش کر رہے تھے، اور اب امام کا لاشا پامال کر۔ آپ سوچئے کتنے قسم کے زخم امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر رہے ہوں گے، ہے نا؟ کہیں تیر کا زخم، کہیں تلوار کا زخم، کہیں نیزوں کا زخم، کہیں گھوڑوں کی ٹاپیں، ان کا زخم، یہی نا۔ لیکن 11 محرم کو جب امام حسین کے جسم کے زخموں کو دیکھا گیا تو حضرت کی پشت پر کچھ گھٹا تھا جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا۔ کسی نے امام سجاد سے پوچھا، آقا وہ آپ کے بابا کی پشت پہ گھٹا کس بات کا تھا؟ فرمایا میرا باپ حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے۔ یہ ان بوریوں کے نشانات ہیں۔ اللہ اکبر! خدا جس نے اس طرح سے غربا کی مدد کی ہو۔ اب عالم یہ ہے کہ حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اب تو بس کرو نا، اب تو حسین کو مار چکے، اب تو حسین کو قتل کر چکے، لیکن اب آگ لے کر کے یہ ملائین خیموں کی طرف بڑھے۔ اللہ اکبر! خیموں کو جلانا شروع کیا۔ ایک خیمہ جلا بیبیاں دوسرے خیمے میں، دوسرا خیمہ جلا بیبیاں تیسرے خیمے میں، تیسرا خیمہ، یہاں تک کہ جب سارے خیمے جل گئے ایک خیمہ بچا۔ جناب زینب نے آ کے پوچھا، بیٹا امام سجاد تم امام وقت ہو، کیا کہتے ہو جل کے مر جائیں؟ فرمایا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب علیکن بالفرار، آپ خیموں سے نکل جائیے۔ اللہ اکبر! یہ ملعون اس خیمے میں داخل ہوئے جہاں امام سجاد بیماری کے عالم میں، غش کے عالم میں پل پڑے ہوئے تھے۔ روایت کہتی ہے امام کے نیچے سے ان ظالموں نے بستر کھینچا۔ حمید ابن مسلم یہ یزیدی سپاہی ملعون کہتا، میں نے دیکھا اس وقت کہ ایک 3-4 سال کی بچی ہے جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، دامن میں آگ لگی، اور وہ بچی گھبرا کے ادھر ادھر بھاگ رہی ہے۔ میں نے چاہا کہ دوڑ کے بچی کو پکڑ کے اس کے دامن کی آگ، بچی میری نیت نہیں سمجھ رہی تھی لہٰذا اس نے فرار اختیار کی، مگر مجھ سے کتنا بھاگ کے جاتی۔ میں نے دوڑ کے اس بچی کو پکڑا، اس کے کرتے کی آگ بجھا دی۔ جیسے ہی اس نے مجھ سے یہ نرمی دیکھی کہتی ہے، یا شیخ ہمیں نجف کا راستہ بتا۔ میں نے کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا اپنے دادا علی مرتضیٰ سے شکایت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہی حمید ابن مسلم
ملعون کہتا ہے کہ سارے خیمے جل چکے. کیا واقعی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کتنی اذیت برداشت کی ہے. کہتا ہے جب سارے خیمے جل چکے ایک خیمہ بچا تھا جس میں آگ لگی ہوئی تھی, شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے. میں نے کیا دیکھا, اس خیمے کے باہر ایک طویل القامت بی بی کھڑی ہے, آسمان کو دیکھتی ہے, ہاتھ اس طرح ملتی ہے جیسے کف افسوس. میں قریب آیا, میں نے کہا بی بی کیا کوئی بہت قیمتی چیز اس خیمے میں تم لوگوں کی رہ گئی ہے؟ جناب زینب نے کہا نہیں یا شیخ, ان لنا علیلا فی الخیمہ, ارے اس جلتے ہوئے خیمے میں میرا ایک بیمار رہ گیا ہے جو اٹھ نہیں سکتا, جو چل نہیں سکتا. اس کے باوجود, اتنا سننے کے باوجود ان ملائن نے کوئی مدد نہیں کی ہے, کوئی کمک نہیں کی ہے. خود یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا, جلتے ہوئے شعلوں کے درمیان زینب خیمے میں داخل ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ اپنے کاندھوں پر امام سجاد کو لیے ہوئے جلتے ہوئے خیموں سے زینب امام کو بچا کر کے لے آئی. اب جو ذرا سا سکون ہوا تو حسین چلتے وقت گھر زینب کو سونپ کے گئے تھے نا کہ بہن میرے بعد گھر کا خیال رکھنا. اب زینب نے کہا بہن ام کلثوم آؤ ذرا دیکھا جائے بچے سب ہیں کہ نہیں ہیں. اب اتنے میں اندازہ ہوا کہ جو سب سے چہیتی تھی, جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی, وہی بچی ان بچوں کے درمیان نہیں ہے. آؤ بہن چلو تلاش کرتے ہیں, یا اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھلائے. دونوں بہنیں تلاش کرتی ہوئی چلی. ادھر سے ایک سوار آتا ہوا نمودار ہوا. جناب زینب نے پوچھا کہ تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا ہے؟ کہا میں نے کسی بچی کو دیکھا تو نہیں ہے, لیکن میں اپنے گھوڑے کو پانی پلانے لے گیا تھا, کسی کے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے پانی نہیں پیا. زینب جو قرآن میں پہنچی, کیا دیکھا ایک لاش ہے بے سر ہے, بچی باپ سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہے. کہ اتنے میں زینب نے اٹھایا, بیٹا اٹھو, یہ کس کا لاشا ہے جس پر تم فریاد کر رہی تھی؟ فرمایا پھوپھی اماں میرے بابا کا. لاش کیسے پہچانی؟ یا تو جسم پہ سر ہو یا لباس, پہچانا کیسے؟ کہا جب میرے کرتے میں آگ لگی تھی میں بابا بابا کہہ کے ادھر ہی آئی تھی, اسی لاشے سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بنائی, اے بیٹا ادھر آ, تیرا باپ ادھر ہے. اللہ اکبر. اب مجھے نے بس آخری بات سن لیجئے, اور یہ آج شام غریبہ کا پیغام لے کے جائیے. اللہ اکبر. ادھر یزیدیوں کا حال یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاں جب اطمینان ہوا تو کسی نے کہا واللہ عالم, عباس کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو ان بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے کھانا اور پانی لے کے جائے. کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اتنے میں کسی نے کہا حر تو ادھر سے شہید ہوا ہے نا, حر کی زوجہ سے کہو لے کے جائے. حر کی زوجہ کھانا اور پانی لے کر کے آئے. سکینہ کو جگا کے جو پانی دیا گیا, بیٹا اٹھو پانی آ گیا ہے. کہنے لگے پھوپھی اماں کیا سب نے پی لیا؟ کہا نہیں بیٹا تم سب سے چھوٹی تھی نا, اس لیے یہ ہوا کہ پہلے تم کو پلا دیا جائے. سکینہ نے پانی لیا, مقتل کی طرف چلی. کسی نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا ارے مجھ سے چھوٹا میرا بھیا اصغر. اب نہیں معلوم. میں نے کہا آج شام غریبہ حسین کا پیغام, زینب کا پیغام لے کے جائیے. جب امام حسین علیہ السلام مقتل کے لیے جا رہے تھے تو جہاں ساری چیزیں کہی تھی امام حسین نے جناب زینب سے, جانتے ہو ایک چیز اور کیا کہی تھی؟ اے زینب مجھ کو نماز شب میں فراموش مت کرنا. سنا ہے نا. اب پتہ نہیں آدھی رات کو, نصف شب کو, کب یہ بچے جب سو گئے تو زینب اتنی تھکی ہیں. آپ عقل سے بتائیے کہ شب عاشور روایت کہتی ہے حسین اور اصحاب حسین نے سب نے جاگ کے گزاری ہے. تو اگر حسین علیہ السلام اصحاب جگ رہے تھے تو کیا معاذ اللہ زینب سو رہی تھی؟
جتنا اہل بیت جگے ہوئے ہیں، حسین جگے ہیں، اتنے ہی تو زینب بھی جگی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ تو شہید ہو گئے۔ پوری رات کی جگی زینب، دن بھر کی تھکی زینب، اب جب شام غریبہ میں بچوں کو کچھ سکون ہوا، سوئے ہوں گے، تو زینب کو بھی کہیں سو جانا چاہیے تھا نا۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب سو گئے، تاریخ کا کہنا روایت ہے کہ زینب اس بی بی کا نام ہے جس کی نماز شب کبھی قضا نہیں ہوئی، حتیٰ فی لیلت 11 من المحرم، یہاں تک کہ شام غریبہ میں بھی جب سارے لوگ سو گئے، زینب بجائے سونے کے نماز شب کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا